بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اولاد آدم علیہ السلام میں مریضوں، جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر کریں گے قصص الانبیاء کی روشنی میں۔ آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ابن ابی حاتم بھی حضرت ابو ہریرہ سے اس کو مرفوعاً روایت کرتے ہیں، اور وہاں یہ بھی ذکر ہے کہ پھر اللہ نے تمام اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کیا اور فرمایا، اے آدم علیہ السلام، یہ تیری اولاد ہے اور ان میں مختلف بیماریوں کے لوگ بھی تھے، مثلاً جذامی، ابراسی، اندھے اور بھی مختلف اقسام کی بیماریوں والے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، یہ میری اولاد کے ساتھ آپ نے کیوں کیا ہے؟ فرمایا، تاکہ میری نعمتوں کا شکر کریں۔ پھر آگے داؤد علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے، اور یہ حدیث ابن عباس کی روایت سے بھی آئی ہے، اور امام احمد اپنی مسند میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو جب پیدا فرما لیا پھر ان کے دائیں شانے پر ہاتھ مارا، جس سے ان کی سفید جیسے موتی ہوں وہ اولاد نکل آئی، اور بائیں شانے پر ہاتھ مارا، اس سے ان کی سیاہ اولاد جیسے کوئلے ہوں وہ نکل آئی۔ پھر پروردگار نے دائیں طرف والوں کو فرمایا، یہ جنت میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر بائیں طرف والے لوگوں کے بارے میں فرمایا، یہ جہنم کی طرف جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ابن ابی الدنیا فرماتے ہیں کہ حضرت حسن سے منقول ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جب پیدا فرما لیا تو ان کی دائیں جانب سے جنتی لوگوں کو نکالا اور بائیں جانب سے جہنمی لوگوں کو نکالا، اور سب کو زمین پر ڈال دیا، جن میں سے اندھے، بہرے اور مختلف بیماریوں والے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، آپ نے میری اولاد کو برابر برابر کیوں نہیں فرمایا؟ فرمایا، اے آدم علیہ السلام، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میرا شکر کیا جائے۔ اور اس کو ابو حاتم اور ابن حبان بھی اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح بھی پھونک دی تو ان کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، تو یوں اللہ کی اجازت و تعلیم کے ساتھ سب سے پہلے ان کی زبان سے اللہ کی حمد نکلی۔ پھر ان کو ان کے پروردگار نے فرمایا، یرحمک ربک یا آدم، اے آدم علیہ السلام، تجھ پر تیرا پروردگار رحم کرے۔ اب تو ان فرشتوں کے پاس جا اور ان کی مجلس میں شریک ہو اور سلام کر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر السلام علیکم کہا۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آدم علیہ السلام اپنے پروردگار کے پاس لوٹ گئے تو اللہ نے فرمایا، یہ تیرا اور تیری اولاد کے درمیان سلام ہوگا، اور اللہ نے اپنے دست مبارک سمیٹ کر فرمایا، دونوں میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، میں اپنے پروردگار کے دائیں ہاتھ کو اختیار کرتا ہوں، جبکہ میرے پروردگار کے دونوں ہاتھ بابرکت ہیں۔ پھر اللہ نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے تو ان میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد نظر آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار، یہ کیا ہے؟ فرمایا، تیری اولاد ہے، اور اس وقت ہر انسان کی عمر اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان لکھی ہوئی تھی، اور ان میں ایک بہت روشن چمکدار آدمی تھا اور اس کی عمر صرف 40 سال تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا،
اے پروردگار یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیرا فرزند داؤد ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار اس کی عمر کو بڑھائیے نہ۔ فرمایا یہ لکھا جا چکا ہے۔ تو عرض کیا پھر میں نے اپنی عمر سے 60 سال ان کو دیے۔ کئی روایتوں میں 60 سال اور کہیں پر 40 سال آتا ہے۔ فرمایا صحیح ہے، تو جنت میں رہ۔ تو جب تک اللہ نے چاہا حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے، پھر وہاں سے اتار دیے گئے، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اپنے آپ کو بہت ملامت فرمایا کرتے تھے۔ پھر آخر عمر میں ان کے پاس ملک الموت آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے فرمایا تو نے تو بہت جلدی کر لی، میری عمر تو 1000 سال لکھی ہوئی تھی۔ عرض کیا جی ہاں، لیکن ان میں سے آپ نے 60 سال اپنے بیٹے داؤد کو دیے تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے انکار فرمایا تو ان کی اولاد بھی انکار کرتی رہتی ہے، اور وہ بھول گئے تھے تو ان کی اولاد بھی بھولتی رہتی ہے۔ تو اس دن سے گواہوں اور لکھنے کا حکم دیا گیا۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ پھر اللہ نے ان کو فرمایا جا اور اس فرشتوں کے گروہ پر سلام کر، پھر وہ جو جواب دیں اس کو سن کر تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر ان کو السلام علیکم فرمایا، انہوں نے بھی جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو فرشتوں نے سلام کے جواب میں رحمت اللہ کے الفاظ بڑھائے جو حضرت آدم علیہ السلام سے کم ہو گئے تھے۔ تو جو بھی حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر جنت میں داخل ہوتا ہے بس وہ اب تک اس سلام کو کم کرتا رہتا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری کتاب الاستئذان میں روایت کیا ہے، اور امام احمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا اور چوڑائی 7 ہاتھ تھی۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام احمد منفرد ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب قرض کی آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک پہلا شخص جس نے انکار کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ شکریہ۔ اگر آپ کو اسی طرح انبیاء کرام کے حوالے سے مکمل اوتھینٹک معلومات چاہیے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔